بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اور کافر ہونے کے بعد پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا، نہ ہی ان کی بخشش ہوگی اور نہ ہی انہیں اللہ راہ دکھائے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ پر تو ایمان لے آئے، مگر ایمان لانے کے بعد پھر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور پوجا کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ پھر ایمان لے آئے تو حضرت عیسیٰ اور انجیل جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کتاب کا انکار کیا تو پھر کافر ہو گئے۔ ایمان لائے تھے موسیٰ پر، پھر بچڑے کی عبادت سے کافر ہو گئے، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ پھر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، اور پھر کافر ہونے کے بعد اپنے کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو بڑھے کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں آگے بڑھ گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ ایمان لائے پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے یعنی کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے یعنی کہ کفر پر ان کی موت ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ وہ ایمان لائے اور ایمان ظاہری طور پر لائے کہ مسلمانوں کے مومنین کے احکام ہم پر جاری ہو جائے، مگر موت پھر ان کی کفر پر ہوئی۔ تو یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین کے بارے میں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھ گئے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ اللہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا جن کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل انہیں نہیں بخشے گا، یعنی جب کہ یہ کفر پر رہیں اور کفر پر مریں تب تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، کفر وہ گناہ ہے جو بخشا نہیں جاتا، مگر جب کہ کافر توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو بخشش کا مستحق ہو گیا۔ مگر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ جتنے بھی ہے وہ اللہ بخش دیتا ہے۔